اصل چیز یہ ہے، ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہے اس کے دل دماغ میں اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اتنا چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا یہ بھی کوئی کسی کی عملیات کا نتیجہ ہے، یا اس شخص کو اس بارے میں باقاعدہ طور پر خبردار ہو جانا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے؟ ناظرین، پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مفتی محمد احمد شہباز صاحب موجود تھے، اور ان کی اس پوڈ کاسٹ کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی اور بہت سے لوگوں نے سوالات بھیجے اور اس کی بہت زیادہ دلچسپی کا اس میں اظہار کیا کہ ہم مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے فلاں سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر جو انہوں نے سابقہ پوڈ کاسٹ میں جتنی باتیں کی تھیں ان میں مزید آپ لوگوں نے پوچھی تھیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد احمد شہباز صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں، آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش اور ہماری درخواست پر بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہمارے ناظرین کی جانب سے آیا ہے کہ کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا یہ بھی کوئی کسی کی عملیات کا نتیجہ ہے، یا اس شخص کو اس بارے میں باقاعدہ طور پر خبردار ہو جانا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کسی کے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے پڑنے یا کسی گھر میں خون کے چھینٹے پڑنے، یہ علامت ہے جادو کی۔ کسی کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے آ گئے یا کپڑوں کو کٹ لگ گئے، یہ بھی جادو کی علامت ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے اور فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ مفتی صاحب علامات ظاہر کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ سے میں نے ایک بات پوچھی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں، آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک چھپا ہوا ہی عمل ہوتا ہے، تو یہ علامات ظاہر کس صورت میں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اتنا چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اب ایک بندے کو چوٹ لگتی ہے تو زخم کا نشان تو نظر آنا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو بظاہر اس کی جو نشان ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ اسی طرح جب کسی کے ساتھ جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اثرات انسان کے وجود پہ بھی ہوتے ہیں اور ظاہری نشانیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کی نفسیات پہ بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل، نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے، انسان کی نیند پہ اثر پڑتا ہے، انسان کے معاملات پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے، اور بسا اوقات انسان کی عبادت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ مفتی صاحب، بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم اندھیرے میں یا بعض اوقات چلتے ہوئے ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس چیز کا احتمال ان کو بہرحال پورے سفر میں یا اپنے گزرگاہ پہ یہ رہتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے اس طرح، اور یہ آسیب کی نشانی ہے۔ یہ آسیب کے اثرات ہوتے ہیں، کسی شخص کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ عموماً اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی چل رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے ہمارے اوپر وزن پڑ جاتا ہے۔ پھر جب اس کی تشخیص کرتے ہیں تو آسیب آتا ہے، حاضری کرتے ہیں تو آسیب آتا ہے، پھر اس کا علاج کرتے ہیں اور اللہ پاک اس مرض سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ وظائف لوگوں کو بتائے تھے جس کے بارے میں بہت زیادہ فیڈ بیک آیا لوگوں کا کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم نے محسوس کیے ہیں۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ ہمیں کچھ اس طرح کا وظیفہ بتائیں جو اطمینان قلب کے لیے ہو۔ لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں خریدتے ہیں بازار سے، میڈیسن لیتے ہیں، پھر ان کو جا کے نیند آتی ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ گھریلو پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں یا دوسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ دیکھیں، جو دل کا سکون ہے نا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی وجہ سے سکون نہیں ہے، سکون اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ صاف لفظوں میں فرمایا، اللہ رب العزت نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا جو اطمینان ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ جب معیشت تنگ ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، ذہنی بھی سکون نہیں ہوتا اور قلبی بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے، ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے دل دماغ میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اس کے دل دماغ میں اللہ ہونا چاہیے۔
اس کے ذہن میں اللہ ہونا چاہیے اور وہ اللہ کو یاد کرتا رہے. چلتے پھرتے بھی زبان پہ اللہ کا نام ہو, رات کو سوتے وقت بھی اللہ کا نام ہو, اطمینان بھی ہوگا اور اللہ رب العزت بند دروازوں کو کھول بھی دیں گے. آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386. شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے.